بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر کپتان عدلیہ کے شکنجے میں آ گیا۔ پچھلے کئی دنوں سے کپتان دندناتا پھر رہا تھا، ججوں کو دھمکیاں دے رہا تھا، سنگین نتائج بھگتنے کی باتیں کر رہا تھا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے شکنجے میں آ گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ درج ہے ہی فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک اطلاع پہنچے۔ ناظرین کرام، یہ جو توہین عدالت کا مقدمہ ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج سن رہے ہیں، پوری کی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ سن رہی ہے۔ یہ کسی ایک جج کا نہیں ہے، 2 کا نہیں ہے، 5 جج سن رہے ہیں۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے عمران خان کو جب پہلا جواب انہوں نے دیا تو ان کو معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا کہ آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے اس پہ آپ کچھ پشیمانی کا اظہار کریں اور ایک معافی کے لیے ان کے لیے راہ ہموار کی۔ جب انہوں نے جواب داخل کیا تو جواب میں انہوں نے صرف یہی کہا کہ جج خاتون کو دھمکانے کا ارادہ نہیں تھا، ایسا کرنے کا وہ سوچ نہیں سکتے، لیکن بہرحال پچھتاوے کی تو بات کی، لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ عدالت نے ان کو ایک موقع فراہم کیا کہ وہ معافی مانگ لے تو شاید ممکن ہے یہ معاملہ ختم ہو جائے، لیکن عمران خان شاید یہ بھی ڈرتے تھے کہ اگر وہ اپنا جرم تسلیم کر لیں اور معافی مانگے اور معافی بھی نہ ملے تو وہ ان کو سزا ہو جائے گی۔ آج جسٹس عطر من اللہ اور دیگر ججوں نے بڑے تامل کے ساتھ کئی گھنٹے تک اس بحث کو سنا۔ عمران خان صاحب وہاں موجود تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے اس رویے پر معافی نہیں مانگی جو انہوں نے ایک خاتون جج کے بارے میں اختیار کیا۔ انہیں شاید اس بات کا یقین ہے، شک کہ میں نہیں کہوں گا، کہ وہ سزا ان کو ہو جائے گی، اور جسٹس عطر من اللہ ان کو موقع فراہم کرنا چاہتے تھے کہ وہ معافی مانگ لیں تو شاید ممکن ہے معاملہ رفع دفع ہو جائے، لیکن جس کا نام عمران خان ہے وہ نہ تو اپنا سر نیچے کرنا جانتے ہیں اور نہ ہی انہیں پشیمانی نام کی کوئی چیز ہے۔ کوئی افسوس کسی بات پہ ہو کہ یار میں نے یہ غلط کام کیا ہے، وہ جو کہتے ہیں، وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ بہت دن پہلے احمد میر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان کا دشمن نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان نہیں ہے، بلکہ عمران خان کا دشمن عمران خان ہے۔ عمران خان اپنے لیے خود مسائل پیدا کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ان کو کہ تم عدلیہ کے ساتھ اپنے سینگ لڑاؤ؟ کس نے ان کو کہا کہ تم اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھاؤ؟ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے سینگ لڑائیں گے تو پھر تو آپ کو
سینگ آپ کے یا کاٹ دیے جائیں گے یا پھر آپ کے سینگ باندھ دیے جائیں گے تاکہ آپ ہل جل نہ سکیں. تو بہرحال عمران خان صاحب آپ کو ایک بار معافی کا موقع دیا گیا. آپ نے گریز کیا, اپنے الفاظ پر صرف پچھتاوے تک آپ رہے. اب 22 ستمبر کو آپ پر فرد جرم عائد ہو. فرد جرم سے مراد یہ ہے پرائما فیسا وہ آپ پہ بنتا ہے, اس لیے آپ کے خلاف مقدمہ چلایا گیا. سماعت کے بعد عدلیہ جو فیصلہ کرے گی. لیکن یہ کیس مجھے تو لگتا ہے یہ آپ کو لے بیٹھے گا. یہ کیس آپ کو فارن فنڈنگ کیس میں فیصلہ ہونے سے قبل ہی آپ کی سیاست کو ڈبو دے گا. ایک دن کے لیے اگر وہ آپ کو سزا دیں تب بھی سزا ہے, آپ فارغ ہو جائیں گے. آپ کسی سیاسی جماعت کے نہ سربراہ بن سکیں گے نہ کسی سرکاری عہدے کے اہل رہیں گے. آپ کے سامنے ہیں یوسف رضا گیلانی, تو انہیں عدالت کے کیس میں ہی ان کو سزا ہوئی تھی, اور پھر سزا یہی ہوئی تھی تا برخاست عدالت. اور وہ سزا اس کے بعد ان سے وزارت عظمیٰ کا منصب چھین لیا گیا, لے لیا گیا. اب آپ کے ساتھ وزارت عظمیٰ کا منصب تو نہیں ہے, لیکن آئندہ وزارت عظمیٰ کا منصب جو آپ کا, اس کے لیے آپ کے راستے مسدود ہوتے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس آپ کے خلاف توشہ خانہ کا کیس ہے. الیکشن کمیشن کے کاغذات میں آپ اب بھی قومی اسمبلی کے رکن ہیں. آپ کی استعفیٰ منظور نہیں ہے. ہاں, آپ اسپیکر کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا استعفیٰ منظور کریں, پھر تو وہ منظور کرنے کے پابند ہیں. پھر الیکشن کمیشن بھی اسے نہیں روک سکے. لیکن جس طرح آپ نے پہلے اجتماعی استعفے لکھ کے دیے, قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اب بھی جو آپ نے یہ استعفے لکھ کے دیے ہیں, ان کی اجتماعی استعفوں کی کوئی گنجائش نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت نہیں ہے ٹھیک, کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں. آپ قومی اسمبلی کو خالی نہیں کرنا چاہتے, آپ کے لوگ مراعات حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہی ان کے پاس جو استعمال کر رہے ہیں پارلیمنٹ لاجز میں اپنے فلیٹس استعمال کر رہے ہیں. کئی لوگوں کے پاس تو کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں, انہوں نے گاڑیاں بھی شاید واپس لی. تو سیاست میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے جو سوچنے کا مقام ہے کہ اتنی بلندیوں پہ جب جا رہے ہیں عمران خان, جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں, کبھی نواز شریف کو کیا دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم بات کرو. عمران خان صاحب, کیا یہ آپ کا ذاتی ملک ہے؟ یہ بتائیں نا کہ یہ ملک آپ کا ذات کی ذاتی جاگیر ہے. کسی سے کسی کی پاکستانیت کو نہیں چھین سکتا. اگر آپ اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں تو آپ سے بڑا محب وطن نواز شریف ہے. نواز شریف کو پاکستان آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جب وہ آئے گا نہ معلوم آپ کون سی جیل میں ہوں گے. اگر آپ جیل سے باہر بھی ہوئے تو جو نواز شریف کا ہجوم ہے, جو نواز شریف کے چاہنے والے ہیں, ان کے سامنے یہ جو آپ کے ڈھول بتاشے بجانے والے لوگ ہیں اور موبائل کی لائٹس پر آپ کو جناب اپنی مقبولیت کا اظہار کرتے ہیں, یہ نظر نہیں آئیں گے. پھر آپ کب تک آپ نے جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے خلاف جو زبان استعمال کرتے ہیں, کیا یہ زیب دیتی ہے کسی ملک کے سابق وزیر اعظم کو؟ آپ اپنا رویہ تبدیل کریں, اس میں نرمی پیدا کریں, اس میں ایسا رویہ ہو جس سے محبت اور اپنائیت کی بات ہو رہی ہو. آپ ایسا لگے جیسے آپ اسٹیٹس مین ہو. کاش کہ آپ اسٹیٹس مین ہوتے. آپ تو ناکام پالیٹیشین ثابت ہوئے. یہ جلسے بہت بڑے ٹھیک ہیں, آپ نے کیا جلسے کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا لیڈر ہے؟ نہیں, جلسے نہیں ثابت کرتے
عمران خان صاحب اس ملک میں تو شاید کوئی تھا نہیں پیدا ہوا، چودھری محمد علی صاحب تھے یا اس طرح کے کچھ لوگ تھے، گلزاری نان نندا یہاں نہیں ہے۔ آپ پوچھیں کہ انڈیا میں گلزاری نان نندا کون تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے بھوک ننگ افلاس تو قبول کر لی، لیکن انہوں نے غیرت داری کی شاندار مثالیں قائم کی۔ اور جب گلزاری نان نندا کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کرائے کے ایک مکان میں رہ رہا اور اس کا مکان کا کرایہ نہ دینے پر مالک مکان نے اس کا سامان باہر پھینک دیا۔ سامان کیا تھا؟ آدمی کو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، کسی ملک کا وزیر اعظم رہا ہو اور اس کے پاس 4 پائی، پانی پینے کے لیے 1 برتن اور 1 بالٹی اور ایک کچن کی 2-4 چیزیں۔ آپ ان لوگوں سے سیکھیں، اسٹیٹس مین بنیں، اور اسٹیٹس مین بن جائیں تو بن نہیں جاتا آدمی، وقت کے ساتھ ساتھ ثابت کرنا اپنے عمل سے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں تو مستقبل کی سیاست کا نقشہ طے ہو سکتا ہے۔ کاش کہ آپ یہ بات عمران خان صاحب جب آپ نائل ہونے جا رہے ہیں، اس ملک کی پالنگ سے آؤٹ ہونے جا رہے ہیں، بہت پہلے سوچتے ہیں تو شاید آج یہ دن بھی آپ کو نہ دیکھنا پڑتا۔ کاش آپ اپنے آپ کو اتنا نرم رویہ اپنا اختیار کرتے کہ لوگ آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ ہونے والی کوئی بھی زیادتی ہوتی اس میں لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے۔ یہ تو یہی ہوا کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ شکر کریں گے کہ چلے جی اسے جان تو چھٹی۔ آپ نے پاکستان کو دیا کیا 4 سال؟ جو کچھ تھا اس کو بھی تہس نہس کر کے آپ چکے، دیوالیہ کرنے کے قریب چلے گئے۔ اگر اس ملک کو آپ کو سنبھلنا ہے تو خدارا موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایک معاہدہ کریں، قومی معیشت کا معاہدہ کریں، اور پھر جو فیصلہ ہو اس پہ قائم ہو جائے، اور سیاسی جھگڑے ختم کر دیں، پاکستان کو مضبوط کریں۔ نہیں کریں گے عمران خان صاحب جیلیں آپ آباد کریں گے یا خود آپ کو جیل بھجوا دی جائے، اگر وہ آپ زبردستی آباد کرانا چاہیں گے ایک بار تو آپ کو جانا ہی پڑے گا، مجھے لگتا ہے۔ اور جب آپ جیل جائیں گے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں لوگ سیاستدان کس طرح کے